أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے ہم جمع ہوئے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اسی اہتمام کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور اس قدر محبت رکھنا کہ دنیا کی تمام انسان سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ ایک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے نہ ہو جائے۔ لیکن یہ محبت اس وقت ہی کامل درجے کی محبت ہوگی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی بایوگرافی کو ہم پورے طور پر جان سکیں۔ اسی لیے گزشتہ چند ہفتے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج یہ سلسلہ مکمل ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے اندر معاہدہ کیا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا گزشتہ ہفتے۔ تو اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ لوگ ابھی واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو اگلے سال یعنی 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور پھر عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد 8 ہجری ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا ہے، اور وہ جو عہد نامہ تیار ہوا تھا اس عہد نامے میں ان لوگوں نے بہت ساری جو شرطیں تھی اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شمار کرا کر کہ معاہدے کے اندر یہ چیز شرائط تھے، یہ باتیں تھی اور اس کی خلاف ورزی کی آپ لوگوں نے، لہذا یہ جو شرائط ہے اس کی تجدید کریں، یعنی معاہدے کو دوبارہ کرنے، اس کو رینیو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ کہا کہ اگر یہ لوگ ان شرائط کو نہیں مانتے اور وہ جو خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی، اگر اس کی وجہ سے ان شرائط کو اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ معاہدہ ختم ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف معاہدہ ہے، ہم پوری طرح سے اس پہ پابندی کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اگر خلاف ورزی کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے اور یہ تکلیف دہ بات بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے گھمنڈ میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے آج سے ہمارا معاہدہ ختم، جو صلح حدیبیہ کے اندر معاہدہ ہوا تو وہ معاہدہ ختم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا ہے، اور آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ تھے۔ اب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن لوگوں سے بھی مقابلہ کیا یا صحابہ نے جن لوگوں سے بھی جہاں پر بھی دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آئی تو اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں تھی، لیکن اس معاہدے کی برکت کی وجہ سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب مسلمانوں کو پورا موقع ملا اور اللہ کے دین کو جگہ جگہ پھیلایا جا کر امن کے ماحول میں جا کر، تو اس کی برکت سے بہت سے لوگ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھا اور جتنے بھی واقعات مقابلے کے اور لڑائی کے آئے، اور مکے والوں نے جب چڑھائی کی کوشش کی ہے تو یہ ابو سفیان ان کے لیڈر اور ان کے لشکر کے امیر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس تلاش میں نکلے کہ معلوم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا نوعیت ہے، یہ لوگ کہاں پہنچے اور کیا کر رہے ہیں ابھی۔ تو یہ کچھ لوگوں کو لے کر باہر نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب غور کیجئے کہ یہ ابو سفیان دشمن ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے سردار اور فوجی کمانڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرانے والے لوگوں میں سے جانی حملہ، کتنے صحابہ کو شہید کرنے والے لوگوں میں سے ایک تھے، ان کے کمانڈر تھے گویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اریسٹ کر کے رکھو، اس کو سزائیں دو۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور یہ کہا کہ چلو چھوڑ دو، جانے دو اس کو، اس کی حالت پہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے اتنا متاثر کیا ابو سفیان کو کہ میں تو جانی دشمن تھا اور دشمنوں کا میں تو سردار تھا، اور پل بھر میں رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ اس چیز نے اتنا متاثر کیا کہ یقیناً جس دین کی دعوت رسول اللہ دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور ایمان کو قبول کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو جو جتنے بھی صحابہ تھے ان کے دو گروپ بنا دیے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غزوہ احد کے اندر جو کفار کا لشکر تھا، اس کے جو کمانڈر تھے اور جنہوں نے پہاڑ کی دوسری طرف سے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو شکست دی تھی، اس کے کمانڈر تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اس جنگ کے بعد اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہو کر آ گئے ہیں، یعنی خود ان کا جو کمانڈر تھا وہ خود اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ مدینہ آ چکے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہوا کہ وہ جب وہ نکلے تو راستے میں ایک اور صحابی ہے عمر بن عاص، وہ بھی بڑے صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور یہ پوچھنے لگے تم مدینے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو دل سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یقیناً اسلام سچا مذہب، اور یہ دونوں ہی مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تو اب جو مسلمان آئے تھے ان میں یہ بھی تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، بہت بہادر اور جن کے اندر فوجوں کو ترتیب دینے اور لڑائیوں کا بڑا تجربہ اور بڑا شعور تھا ان کے اندر، وہ آج مسلمان ہو کر کچھ دنوں پہلے آ چکے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروپ بنائے، ایک کا کمانڈر ان کو بنایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ جاؤ، اور یہ کہہ دیا کہ تم مکہ کے اندر داخل ضرور ہو رہے ہو، لیکن جب تک کوئی تمہارے سامنے مقابلے کے لیے نہ آئے، تم سے لڑائی کرنے کے لیے نہ آئے، کسی کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ ایک طرف یہ حکم دے کر ان کو بھیجا، دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہوتے ہوئے آپ نے اعلان کر دیا ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہی قریش تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا، کئی بڑے صحابہ کو شہید کیا،
اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس حالت میں پہنچا دیا تھا کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے. لیکن آج جب داخل ہو رہے ہیں تو صحابہ کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ الیوم یوم الملحمہ. صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے کہ ہم غالب آ چکے ہیں اور یہ دشمن ہمارے قبضے میں ہے ابھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کی یہ تعلیم ہے ہی نہیں. الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت اور رحم دلی دکھانے کا دن ہے کہ تم غالب ہو دشمن پہ، پھر جا کر اپنی رحم دلی اور انسانیت نوازی، انسانیت کو سکھلاؤ. یہ وہ وقت ہے. اور صاحب اعلان کر دیا کہ جو مسجد کے اندر داخل ہو جائے وہ امن و امان میں ہے، ہم لوگ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی معمول ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا داخل ہو جائے وہ بھی معمول ہے. اور اس طریقے سے بغیر قتل و قتال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے. وہ بیت اللہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پتھر مارنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ جس بیت اللہ کے اندر جب نماز پڑھتے تو اوپر سے اوجڑی رکھ دیا جاتا تھا، پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آج اسی بیت اللہ کے اندر فاتح بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں چھری تھی، اس کے ذریعے سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے. اس وقت 360 بت اس بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس کو پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق غالب ہونے والا ہے اور باطل کو تو بہر کر مٹنا ہی ہے. اور اس کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے اور وہ اپنے آپ گرتے جاتے تھے. بہرکیف بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو ان بتوں سے خالی کرایا گیا، صاف کرایا گیا. اور اس کے بعد صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہیں تو لوگوں کو انتظار تھا کہ قریش جنہوں نے اتنا ستایا ہے رسول اللہ کو، آج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ ہمیں کوئی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں ہے. اور حتیٰ کہ جو بیت اللہ کی چابی تھی وہ چابی بھی اسی قریش کو واپس کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر وہاں سے آپ نکلے ہیں. جب نکلے ہیں یا نکلنے والے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور لوگ نکلے بھی ہیں. یہ طائف والے لوگ ہیں. مکہ اور طائف اس وقت کے اس ایریے کے جزیرۃ العرب کے عربین پینسولا جو پورا علاقہ ہے ان علاقوں میں یہ دو بڑے شہر مانے جاتے تھے اس وقت بھی. تو طائف جو ہے جو فائنینشلی اسٹرانگ علاقہ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر گئے تھے تو آپ نے 1 مہینے تک دعوت دی تھی لیکن ان لوگوں نے آپ کو ستایا تھا. اور کس قدر ستایا تھا میں نے ذکر بھی کیا تھا پہلے. وہاں کے لوگ قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے اور صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں نکلے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور پھر ان سے مقابلہ کے لیے اپنے دفاع کے لیے باہر نکلے ہیں. تو کچھ صحابہ کو ایسا لگا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم نے تو 313 ہو کر 1000 کو شکست دی ہے اور آج تو ہم 12,000 ہیں تقریباً. اس سوچ نے، اس فکر نے مسلمانوں کو شروع میں شکست دی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ فتح اور کامیابی کا دار و مدار دنیا کے ساز و سامان نہیں ہے، افراد نہیں ہے، بلکہ کامیابی اگر ملتی ہے تو اللہ پر مکمل اعتماد رکھنے کی وجہ سے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسباب کے باوجود ذلت دیتا ہے. پھر صحابہ کو اس کا احساس ہوا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے. آپ
نے کچھ مٹی کے ذرات لے کر ان دشمنوں کی طرف پھینکا ہے، آنکھوں میں جا پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب تھا اور پھر دشمنوں کو شکست ہوئی ہے۔ تقریباً 70 کفار مارے گئے ہیں، 4 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور پھر آپ مدینے کی طرف بڑھنے لگے۔ آگے گئے ہیں تو پھر وہ بستی آئی ہے، وہ جو طائف ہے، تو طائف والے یہ لوگ تھے، تو آپ نے طائف کا محاصرہ کیا ہے صحابہ نے، اور کئی دنوں تک محاصرہ کیا ہے۔ شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے، شہر کے باہر ہی رہے کہ اگر کوئی مقابلے کے لیے آتا ہے تو پھر اس سے مقابلہ کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ کئی دنوں تک آپ وہاں پہ رہے ہیں، شہر والے باہر نہیں نکلے، تو پھر آپ وہاں سے مدینے کی طرف چلنے لگے ہیں۔ جب وہاں سے نکل کر کچھ دور آئے ہیں تو پھر وہ طائف سے کچھ لوگ آئے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو گرفتار کیا آپ انہیں پلیز چھوڑ دیجیے، برائے مہربانی لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باہر نکل کر آگے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کرنے اور ان سے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن ابھی فوراً ہی وہ لوگ جب آتے ہیں کہ جنہیں آپ نے گرفتار کیا چھوڑ دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا جتنوں کو بھی گرفتار کیا سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر آپ مدینہ آ گئے ہیں۔ مدینہ پہنچے ہیں تو اب ان لوگوں کو احساس ہوا، یہ وہی طائف والے ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ سے جب فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ حکم دیں تو اس بستی کے دونوں کنارے جو پہاڑ ان کو ملا دے، یہ لوگ مٹ کر رہ جائیں گے، دب کر مر جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج نہیں تو کل امید ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے جو ایمان کو قبول کریں گے۔ اب وقت رسول اللہ کی زندگی میں ہی وہ آ گیا کہ ان لوگوں کو اب احساس ہوا، اور پھر ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں خود پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ جو اسلام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، وہ یقیناً حق ہے، ہمارے دل نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ لوگ باضابطہ مسلمان ہو کر آ گئے۔ پھر دوسرا قبیلہ جو تھا اس کا بھی وفد گیا ہے اور وہ بھی ایمان کو قبول کر کے آئے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، جو آج کچھ غیر ہیں جو الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلا، نہیں، آپ نے دشمنوں کو قبضے میں لینے کے باوجود بھی چھوڑ دیا ہے، جاؤ۔ پھر اگر کسی کو احساس پیدا ہوا ہے اور اسلام نے جو اعلیٰ تعلیمات سکھلائی ہے ان سے متاثر ہو کر جب ان کے دل میں قبول کیا، پھر آ کر وہ خود مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو چکا ہے تو اب وہ لوگ جن لوگوں نے دل سے تو اعتراف کر لیا تھا کہ یقیناً اسلام جو ہے سچا مذہب ہے، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے آج تک جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہ مذہب سچا بتلاتا ہے، سب کی تعریفیں کرتا ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے جتنے نبی آئے سب کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، کوئی کسی کو مانے کسی کو نہ مانے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو اب جا کر وہ لوگ جو ڈر سے نہیں، یعنی مکہ والوں کے ڈر سے ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، دل سے قبول کر چکے تھے، اب جب مکہ فتح ہو چکا ہے تو پھر پورے علاقے سے، الگ الگ علاقے سے لوگ وفد کی شکل میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام اس کے بعد زیادہ رہے نہیں ہیں، لیکن تقریباً اتنے ہی دنوں کے اندر تقریباً 40 ڈیلیگیشنز آئے، 40 وفود الگ الگ علاقوں سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر ایمان قبول کیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو اسلام کی دعوت لے کر بھیجا تھا، تو شام کے اندر ایک علاقہ ہے بصرہ، وہاں کا جو گورنر تھا اس نے رسول اللہ کے قاصد کو قتل کر دیا، اور دنیا کے اندر ہمیشہ یہ بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا وفد، آپ کا ایلچی یا سفیر کہیں پر کوئی بات امن والے طریقے سے، پیسفل طریقے سے لے کر جائے اور آپ ان کو قتل کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ لوگ ظالم ہیں. اور پھر صحابہ تقریباً کچھ ہزار تھے وہ آئے ہیں اور ان لوگوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی. یہ لوگ رومی تھے, روم والے. میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اس وقت جو 2 سپر پاور ممالک تھے, ایک رومن امپائر اور ایک یہ ایران کی سلطنت. تو یہ روم کی حکومت تھی سیریا وغیرہ کے اندر اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے ہیں, وہ لوگ ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے, ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں. اس میں کچھ معجزات بھی سامنے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ جس اونٹ پہ سوار تھے وہ اونٹ گم ہو گیا, مل نہیں رہا تھا. رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ فلاں جنگل کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں درخت کے پاس وہ جانور پھنسا ہوا ہے. صحابہ گئے اور یقیناً اسی جگہ پہ وہ جانور ملا اور لے کر آئے. اسی طریقے سے نصرانیوں کا ایک گروپ کا ایک لیڈر تھا, نام میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص ابھی فلاں جگہ پہ شکار کر رہا ہے. تو اس کو جا کے اریسٹ کیا گیا تھا. وہ دشمن کے لوگ تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے. اس کے بعد آپ آ گئے ہیں. پھر آپ کو یہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ باضابطہ تیاری کر رہے ہیں اور لشکر کشی کر رہے ہیں مدینے پر چڑھائی کے لیے, جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ رومن امپائر کے لوگ جن کے پاس 1.5 لاکھ فوج ہے اور ہماری تو ٹوٹل اتنی تعداد بھی نہیں ہے, ان سے مقابلہ کرنا ہے. اور اس کے لیے صحابہ سے چندہ وغیرہ بھی کیا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا جتنا سامان تک تھا سب لا کے حاضر کر دیا کہ اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے مقابلے میں جو لوگ آ رہے ہیں تو اس کے مقابلے کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المومنین ہے, اس وقت میں بہت بڑے رئیس تھے. واقعات کے اندر اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 900 اونٹ انہوں نے دیے تھے کہ دین کے کام کے لیے آپ یہ قبول فرمائیے. پھر صحابہ نے, اس وقت بہت عجیب و غریب منظر تھا, قحط سالی کا سال تھا, گرمی بہت سخت تھی, لیکن اس کے باوجود صحابہ نے ہمت کی اور وہ باہر نکلے ہیں. لیکن اس میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے تو ان لوگوں پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے, مقابلے کی نوبت نہیں آئی. اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے اسی وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جو منافقین ہیں مدینے کے, ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مسجد کے نام پہ ایک عمارت بنا لی ہے اور اس کو مسجد کا نام دے دیا ہے. منافق کا مطلب دل میں ایمان نہیں, لیکن زبان سے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ باہر کے جو روم وغیرہ کے لوگ ہیں ان سے ہم لوگ رابطے میں رہیں گے اور یہاں پہ ان کے جو ایلچی آئیں گے ان سے ہم لوگ مشورہ کریں گے. تو باضابطہ طور پر مسجد کی شکل ایک عمارت بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دے دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ یہ ایک ایسی عمارت ہے جسے لوگوں نے مسجد کا نام دے دیا ہے اور دراصل یہ لوگ اس میں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو توڑ ڈالو, جسے مسجد زرار کہا گیا ہے. تو اس مسجد زرار کو پھر توڑا دیا گیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں مدینہ. پھر 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. حج کے لیے گئے اور اس حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کو عرفات کے اندر جو خطبہ دیا ہے جسے ہم لوگ حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانتے ہیں. پہلے یہاں پہ لٹکا ہوا بھی تھا, لکھا ہوا, وہ تعلیمات ہے. اسلام کی تعلیمات کیا ہے, اس کی بنیاد کس چیز پر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بتلا دیا ہے. اس کو آپ لوگ پڑھیے, پوری تفصیلات سے تو میں بتلا نہیں سکتا, 2-3 باتوں سے سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ کہا ہے کہ عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر لازم ہے. اسی طریقے سے عورتوں پر بھی تمہارے کچھ حقوق ہیں
ان کی رعایت کرنا، ایک دوسرے کے خون کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھنا، کسی کے بھی مال کو اپنے لیے حلال نہیں بلکہ حرام سمجھنا دوسرے کے مال کو، اور اس طریقے کے بہت سارے جو بنیادی اسلام کی تعلیمات ہے جس پر اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، اس کی پوری وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر تفصیل سے وہ باتیں کی ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہا ہے کہ اے لوگوں تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے آخری بات یہ کہی ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ اب جو لوگ موجود ہیں اس کے اندر، روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ صحابہ کے اس مجمع کے اندر، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہے یہاں پر ان تک میرا یہ پیغام پہنچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جملہ تھا یہ دراصل پوری آنے والی انسانیت کے لیے ہے کہ جس کے پاس دین کا جو بھی علم ہو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ پہنچائیں۔ بہرکیف اس حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس مدینہ، اس وقت آپ نے کچھ دنوں تک قیام بھی کیا، حتیٰ کہ جو مدینہ والے تھے وہ لوگ گھبرانے لگے، ان لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قیام کر لیں گے۔ تو پھر کچھ دنوں تک قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اور یہاں کے بعد پھر مرض الوفات، وہ بیماری شروع ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سر میں درد شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تقریباً 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ انصار جگہ جگہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتلایا کہ انصار جو ہے، مدینہ والے جو ہے، یہ لوگ رو رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کئی دن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے ہم محروم ہیں، آپ کی باتوں اور آپ کی مجلسوں سے ہم محروم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں ٹیک لگا کر، صحابہ کے کندھے پر ٹیک لگا کر تشریف لائے ہیں، اور پھر کچھ آخری کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، صحابہ کو آخری درس دیا ہے، اور یہ ان میں سے ایک بنیادی بات یہ تھی کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، ہمیشہ تم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، غلط جگہ پر استعمال نہ کرنا۔ اس ہاتھ کو استعمال کر کے کسی کا حق مت مارنا، کسی کو ستانا مت، اس زبان کو استعمال کر کے کسی کو تکلیف مت دینا، جھوٹ بول کر کسی کا حق مت مارنا، اور بھی کچھ نصیحتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ اور پھر آپ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 10 ہجری کو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔